ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں اور ان کو پہلے شامل کرتے ہیں۔ میرا نام شہریار ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر بلی دودھ میں یا گوشت میں منہ مار دے تو اس کا جھوٹا کیا کیا جائے؟ جی، بلی کے جھوٹے کا شرم کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بلی اپنی اصل کے اعتبار سے تو چونکہ ایک درندہ ہے، اور جو درندے ہوتے ہیں ان کے جھوٹے کا حکم تو ہوتا یہی ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہوتے ہیں، ناجائز ہوتا ہے ان کا استعمال۔ لیکن بلی کے لیے خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رعایت ارشاد فرمائی کہ یہ چونکہ تم پر تمہارے گھر کے اندر چکر لگاتی رہتی ہے، نہیں بار بار آنا جانا اس کا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مختلف چیزوں کے اندر منہ ڈال دیتی ہے، تو اس لیے اس کا جو جھوٹا ہے اس میں حدیث پاک کے اندر استعمال کی رعایت آئی ہے۔ اگر کوئی اس کا اگر اس بلی نے کسی پانی کے اندر، دودھ کے اندر یا کھانے کے اندر منہ ڈال دیا تو اس صورت میں اس کا جو جھوٹا ہوتا ہے، اب جو کھانا اس کے منہ لگنے کے بعد بچا ہوا ہے، اس کھانے کا حکم مکروہ تنزیہی کا ہے کہ اسے نہ کھانا یہ چاہیے، لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کا کھانا جائز ہوگا۔ اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مالدار ہے، اس کے پاس ظاہر ہے کہ دوسرا کھانا وہ لے سکتا ہے، دوسری پینے کی چیز وہ لے سکتا ہے، تو وہ استعمال نہ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص غریب ہے جو دوسرا کھانا افورڈ نہیں کر سکتا، وہ کھاتا ہے تو اس میں سرے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے جھوٹے کا وہ حکم نہیں ہے کہ جو دیگر درندوں کا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رعایت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس دوسرا کھانا پینے کی چیز موجود ہے تو پھر اسے استعمال نہ کریں، یہی بہتر ہے۔ اور اگر دوسرا کھانے پینے کی چیز موجود نہیں ہے تو پھر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہے پاک کہلائے گا۔ اگر کوئی امیر بھی یہ نہیں کھائے گا تو وہ کیا مطلب اس کھانے کو کسی فقیر کو دے دے، وہ فقیر کو دے دے۔ ایسے کو دے دے جس کو حاجت مند ہو۔ حاجت مند ہو اس کو۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسے رات کی 17 رکعتیں ہیں تو اس میں جو ہر صورت ملانی پڑتی ہے ہر رکعت میں، ابھی اتنا صورتیں اگر ہمیں نہ آئیں تو مطلب کچھ اچاندہ ہیں، اگر وہی پڑھ کے اس کے علاوہ اور صورتوں میں وہی صورتیں ملاتے جائیں، ہر صورت یعنی کہ ڈبل کرتے جائیں، کیا ایسے نماز ہو جائے گی؟ 17 رکعت میں 17 صورتیں الگ سے یاد کرنی ہوں گی؟ ایسا نہیں ہے، ہونی تو چاہیے، بہرحال صورتیں جتنی زیادہ یاد ہوں اتنا اچھا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جو فرض کے اندر آپ 2 رکعتوں میں تلاوت کریں گے اس کی ترتیب برابر ہونی چاہیے، یعنی ترتیب آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، بالکل یہ نہیں، آپ ترتیب کے ساتھ اس قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں۔ جیسے پہلی رکعت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھی تو آپ اس کے بعد والی صورت پڑھیں، جیسے لإیلاف قریش پڑھ رہے ہیں یا انا اعطیناک الکوثر یہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسے آپ سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو دوبارہ آپ یہ صورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ پھر آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ دونوں رکعتوں کے اندر ایک ہی طرح کی آپ قرات کر سکتے ہیں۔ جو مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ فرض کے اندر تکرار مکروہ تنزیہی ہے، تو فرض کے اندر تکرار کریں گے تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ باقی اگر نفل کے اندر صورت کی تکرار کرتے ہیں، یعنی ایک ہی صورت کو اس کی مختلف رکعتوں کے اندر پڑھتے ہیں،
تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن فرض کے اندر نہیں کرنی چاہیے، فرض میں مکروہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال تھا، فجر کے نماز کے بعد طلوع آفتاب کے وقت دعا مانگ سکتے ہیں؟ اور دوسرا، جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب ہے؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب ہے، یہ تو خیر پہلی دفعہ سنا اس طرح ہی، لیکن کچھ سوچتے ہوں گے کہ شاید جمعہ بھی یہ واجب اور فرض میں فرق ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہو، دیکھیں فرض اور واجب یہ چونکہ فقہاء کرام کی ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس میں اب فرق ہوتا ہے، یعنی فرض کی جو دلیل ہوتی ہے وہ قطعی دلیل ہوتی ہے، اس کے دلائل الگ ہوتے ہیں، واجب کے دلائل الگ ہوتے ہیں۔ تو جو فرض ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، جبکہ واجب اس سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو یوں جمعہ کی نماز یہ فرض ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ ہاں ہوتا یہ کہ بعض اوقات فقہاء کرام کوئی چیز فرض ہوتی ہے تو اس کو واجب کہہ دیتے ہیں، کوئی چیز واجب ہوتی ہے تو اس کو فرض کہہ دیتے ہیں، جیسے زکوٰۃ واجب ہے، اس طرح کے قربانی فرض ہے حالانکہ وہ واجب ہے، وہ کہہ یہ دیتے ہیں کہ قربانی فرض ہے۔ تو وہ ایک الگ اصطلاح ہوتی ہے، الگ اس کی ٹرم ہوتی ہے جو وہ یوز کرتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ جمعہ کی نماز یہ فرض ہے، بلکہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ ظہر کے مقابلے میں زیادہ مؤکد فرض ہے، اس کی تاکید ظہر کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ صبح کے ٹائم سورج نکلنے کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی وہ جو نوافل پڑھنے کی منع ہے یا جس میں تلاوت بہتر ہے کہ نہ کی جائے مکروہ وقت میں، ان سے پوچھنا چاہیے جو بدعت کی پرچار کرتے ہیں، تو ان سے پوچھ لیے تھے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ کہ سورج نکلتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی ہو تو ظاہر ہے کہ ثبوت تو نہیں ملے گا، لیکن ہر کوئی اس کو جائز کہے گا کہ اس وقت دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ رب العزت جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ تو بغیر کسی وقت کی قید کے اللہ پاک نے دعا مانگنے کی اجازت عطا فرمائی۔ ہاں جہاں شریعت کے اصول کے مطابق آپ دعا نہیں مانگ سکتے، جیسے مثال کے طور پر خطبے کا وقت ہے تو اس میں زبان سے آپ دعا نہیں مانگیں گے، کوئی واش روم کے اندر ہے تو ایسے مقام پہ کہ جہاں نجاست غلاظت وغیرہ ہے اس مقام پر اللہ پاک کا نام نہیں لیں گے تو وہاں دعا نہیں کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ جب چاہیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ سورج نکلتے وقت دعا کریں، سورج کے غروب ہوتے وقت دعا کریں، آپ جنازے سے پہلے دعا کریں، جنازے کے بعد دعا کریں، تمام اوقات میں دعا کرنے کی اللہ جل شانہ نے اجازت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، ایک ہماری ٹیم نے پیکیج تیار کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سوال پوچھا۔ او سلیم، او سلیم کان چور، کان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو کیا؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں تمہیں؟ جی جلال بھائی۔ کہاں تھے اتنی دیر سے؟ کان بند ہے تمہارے؟ جلال بھائی اوپر مال رکھنے گیا تھا، اس وجہ سے تھوڑا وقت لگ گیا۔ زیادہ باتیں نہیں بناؤ تم، اندر بھیجا ہوا تھا نا، دکان سے باہر تو نہیں گئے تھے؟ حرام خوری چھوڑ دو، کام پہ دھیان دیا کرو اپنے۔ جی جلال بھائی۔ یہ بل پکڑو، سامنے آصف بھائی کی دکان ہے، جا کے ان سے پیمنٹ لے کر آؤ، اور سنو جا کر سو نہیں جانا، فوراً واپسی آؤ۔ جی جلال بھائی۔ سلیم کہاں جا رہے ہو آپ؟ یہ بل کے پیسے لینے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پیسے لے کر آ جاؤ۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ شاپ کے ملازم کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، لیکن میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں نے ایسا کیا کیا؟ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ میں نے خود آپ کو بدتمیزی کرتے ہوئے سنا ہے، حالانکہ وہ اسٹور میں تھا، اور اسٹور میں آپ کو پتا ہے آواز نہیں آتی ہے، اور آپ نے اس کو حرام خوری کا اور کام چوری کا تانا دیا ہے۔ آپ اتنی سی بات سے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ بازار کے سارے لوگ اپنے ملازمین کو کام چور اور حرام خور کہتے ہیں، اس کا مطلب وہ تو ناراض نہیں ہو جاتے؟ اگر میں نے کہہ دیا تو کون سی انوکھی بات ہو گئی؟ اگر گھر میں بچے شرارتیں کر لیں تو ہم ان کو شیطان کہہ دیتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ بہت سارے لوگ اگر غلط کام کرنے لگیں تو کیا سارے غلط کام درست ہو جائیں گے؟ نہیں، میرا ایسا مطلب نہیں تھا جلال بھائی، آپ فضول میں جذباتی ہو رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم سلیم کا خیال نہیں کرتے، وہ اگر ہمارے ساتھ کام کرتا ہے تو ہم اس کو 2 وقت کا کھانا بھی تو دیتے ہیں، عید اور بقرعید کی خوشیوں پر اس کو کپڑے بھی بناتے ہیں، عیدی بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں نے اس کو کچھ 2 الفاظ کہہ دیے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ایسا کر کے ہم سلیم پہ احسان تھوڑی کرتے ہیں، رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ملازمین کا خیال کرنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ تو اچھی بات ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ میری بات سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ آپ گھر میں مدنی چینل دیکھتے ہو؟ مدنی چینل کا ایک پروگرام ہے دارالفتہ اہل سنت، جس میں مفتی صاحب سے ہم اس معاملے کے حوالے سے شرعی رہنمائی طلب کر لیتے ہیں، اور سکتا ہے مفتی صاحب آپ کو سمجھائیں تو آپ سمجھنے پر آمادہ ہو جائیں۔ میرا خیال ہے کہ جب مفتی صاحب آپ کو سمجھائیں گے
تو آپ کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ جی، انہوں نے بہرحال سمجھانے کی کوشش تو اچھی کی ہے جو دوسرے محترم تھے۔ بہرحال کیا فرماتے ہیں عام طور پر یہ انداز، یہ رویہ کہ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یار ہم تو کھانا کھلاتے ہیں ان کو، کچھ نہ کچھ سوٹ بھی دیتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں ملازموں کو، لیکن اب ہم چاہے وہ کتنی بدتمیزی کریں، کسی طرح کا بھی اس پہ الزام لگا دیں، اسے کام چور کہہ دیں، اسے حرام خور کہہ دیں معاذ اللہ، کیا اس کی اجازت مل جائے گی؟ ہر عقل سلیم رکھنے والا جس کی عقل سلامت ہو اور قلب سلیم ہو، دل صاف ستھرا ہو، وہ کبھی بھی اس کام کو، اس بات کو درست قرار نہیں دے سکتا۔ یعنی شرعی احکام اپنی جگہ پر، شرعی تاکیدات اپنی جگہ پر، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی منصف ہے، سمجھدار ہے، اگر اس پر خود کھلے دل سے غور کرے گا تو اپنے اس فعل کو وہ برا ہی قرار دے گا۔ ایک روایت کے اندر جو ارشاد فرمایا اس میں یہ ہے کہ یہ جو بندے ہیں وہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان غلاموں کو تمہارے ماتحت کر دیا۔ یہ تو غلام نہیں ہے، یہ تو بہرحال جو ہے وہ امپلائی ہیں، ان کے کام کرنے والے ہیں، ان کے غلام جس کے اوپر پورا پورا تصرف جو ہے وہ بندے کو حاصل ہوتا ہے، وہ کمائے تو بھی بندے کا ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کو تمہارے تحت کر دیا۔ تو اب یہ نوکری کر رہا ہے، ان کے یہاں پر کام کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ایک نظام ہے۔ اگر اللہ پاک چاہے تو اس کو سیٹھ بنا دے اور آپ کو ملازم بنا دے، اور پھر آپ سوچیں کہ یہی رویہ آپ کے ساتھ ہو تو کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ تو یقیناً پسند نہیں کریں گے۔ میں ایک دو حدیث اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ تو مشہور و معروف حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں اور سوچ لیں کہ کیا اپنے لیے آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ اس کی جگہ پر ہوں اور وہ آپ کو اس طرح حرام خور، کام چور، شیطان یہ کہہ رہا ہو، آپ اس کو پسند کریں گے؟ یقیناً آپ پسند نہیں کریں گے۔ تو جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند؟ حضرت معرور فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک حلہ پہنا ہوا ہے، یعنی ایک لباس پہنا ہوا ہے کہ جس میں اوپر اور نیچے کا لباس ایک ہی کم کوالٹی کا ہے، ایک ہی جنس کا کپڑا ہے، یعنی لباس پہنا ہوا ہے، اور ویسا ہی لباس ان کے غلام نے پہنا ہوا ہے، اللہ، سیم بالکل ویسا ہی لباس۔ تو ان کو حیرت ہوئی اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں کہ جو آقا کا لباس ہو ویسا ہی لباس غلام کا بھی ہو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہوا یہ تھا کہ میں نے ایک شخص کو برا بھلا کہا تھا اور اس کو اس کی ماں کے ذریعے میں نے آر دلائی تھی۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا تھا۔ تو یہ شکایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم وہ شخص ہو کہ جس میں ابھی تک جاہلیت کی ایک خو باقی ہے، یعنی نسب کے اوپر فخر کرنا، دوسروں کے نسب کے اوپر تانا دینا، اب بھی یہ کام کر رہے ہو، حالانکہ یہ کام اسلام سے پہلے کا ہے، تمہیں یہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ اپنی جگہ پر ہے کہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح معافی مانگی تھی کہ اپنا گال جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا، ان کو کسی طریقے سے راضی کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پھر آگے یہ ترغیب دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اور یہاں نقطہ یہ ہے کہ پہلے بھائی کا ذکر کیا پھر غلام کا ذکر کیا۔ یہ فرمایا کہ یہ جو غلام ہیں تمہارے بھائی، اور حدیث پاک میں تمہارے بھائی غلام ہیں، یعنی اہمیت ذکر کی کہ یہ تمہارے بھائی ہی ہیں، تو تم جو کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ اور جو تم پہنو ویسا ان کو پہناؤ۔ یہ استحبابی حکم ہے، اچھا ہے کہ بندہ اس طرح کا کام کرے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کو کسی ایسے کام کا مکلف نہ کرو کہ جو یہ نہ کر سکے، جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر تم انہیں کوئی ایسا کام دو تو پھر ان کی مدد کرو۔ اس کے تحت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا جس طرح یہ غلام کے احکام ہے ویسے ہی یہ نوکر کے بھی احکام، ملازم کے بھی یہ احکام ہے، حتیٰ کہ جو تکلیف دینے والی بات ہے اس پر فرمایا کہ یہی حکم جانور کے لیے بھی، کہ جانور کو بھی ایسی تکلیف نہ دو کہ جو
وہ اٹھا نہ سکے، بوجھ ایسا وہ اٹھا نہ سکے، ایسا بوجھ اس کے اوپر نہ ڈالو. تو ہمارے اسلام کے اندر اس کی تعلیمات دی گئی. غلاموں کے حوالے سے تو بالخصوص، یعنی غلام جو ہے وہ نوکر کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ایک مخلوق سمجھ لیں کہ مالک کو ان کے اوپر پورا پورا اختیار حاصل ہوتا ہے. وہ کام کاج کریں، کمائیں تو وہ کمائی بھی مالک کو ملتی ہے. بالکل، اس قدر ان کا پر تصرف ہوتا ہے. نوکر کا یہ معاملہ تھوڑی ہے، وہ تو ایک خادم مخصوص کا یہ ٹائم معاملہ کے لیے تھوڑی، آپ کے ملازم ہیں. بس جتنا کام ان کے ذمے وہ کریں گے، اس کے بعد ختم. تو آپ اگر ان کو کچھ کھلا پلا رہے ہیں، کچھ کپڑے بنا کے دے رہے ہیں، تو یہ کوئی اللہ کی توفیق ہے، اللہ پاک کا احسان آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ پاک نے چلو آپ کو اس کی توفیق دی، اور پھر اس کے بعد آپ جتا بھی رہے ہیں. تو نیکی کرنے کے بعد تو جتانے سے منع کیا گیا، تو اعمال کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، تو یہ جتانا اور غلط ہو جائے گا. لیکن یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو. تو اگر آپ نے احسان کر بھی دیا تھا تو پھر یہ تکلیف دے کر آپ نے اس کو باطل کر دیا، تو ایسا ہرگز ہرگز درست نہیں ہے. اور کسی بھی مسلمان کو، چاہے وہ آپ کا ملازم ہی کیوں نہ ہو، اسے اس طرح کے الفاظ کہنا یہ بالکل نا انصافی پر مبنی کام ہے. اس سے توبہ بھی کریں، اور اس کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس میں معافی بھی مانگے. اگرچہ کہ یہ ایک فرضی خاکہ، فرضی سوال ہے، لیکن یہ عکاسی ہے معاشرے کی کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس سے توبہ کریں. ماشاءاللہ، یہ دونوں اعتبار سے، بلکہ ایک اعتبار سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے. اب یہاں پہ ظاہر ہے ہر دوسرا گھر کہیں یا ہر گھر کہیں، ان کے گھروں میں ماسیاں بھی ہوتی ہیں، کام کاج کرنے والیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا، مساجد دیکھیں تو مساجد میں بھی خادمین ہوتے ہیں، دکانوں پر بھی ہوتے ہیں، دیگر کئی ایسی جگہوں پر ہی ہوتے ہیں. اگر ہم اسی سوال کا دوسرا اگر وہ پہلو لے لیں کہ ان خادمین پر بھی، یا جو بھی کسی کام جو بھی انہوں نے طے کیا ہے، اس حوالے سے ان کا ایک رویہ انداز کیا ہونا چاہیے، یہ اس خاکے سے ہٹ کر، کہ تاکہ ان کو بھی تو تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ ظاہر ہے جب آدمی کوئی یہ چیزیں جتانے لگتا ہے نا کہ یار میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ، وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب سامنے سے ایسی تکلیفیں بھی پہنچنے لگ جاتی ہیں. اب گھروں میں ہم یہ ترغیب دیتے ہیں ماسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ کمزور ہیں، مالی طور پر بھی کمزور ہیں، آپ ان کی کوئی خدمت کر دیا کریں، جو بھی وہ اپنی جگہ. خادمین کے ساتھ بھی ہماری یہی ترغیب ہے. ان کے لیے کیا ہے، ان کو کیا ہونا؟ دیکھیں، ایک تو ان کا ہے جو اجرت یہ لے رہے ہیں، کام کی تنخواہ یہ لے رہے ہیں، ایک تو اس اعتبار سے ان کا کام ہے. کیونکہ اگر یہ کام ناقص کریں گے، صحیح طریقے سے نہیں کریں گے اور اس کے اوپر اجرت پوری لیں گے، تو پھر شرعی اعتبار سے ان کی یہ اجرت ہی حرام ہو جائے گی، ناجائز ہو جائے گی. جتنی وہ ناقص کام کے اوپر اجرت زیادہ لیں گے، وہ ان کی اجرت درست نہیں ہوگی. تو ایک تو ہے کہ جو ان کے ذمے کام لگا ہوا ہے، جو انہوں نے قبول کیا ہے کہ ہاں اس سیلری کے اندر، اس وقت کے اندر ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کام کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا. اگر وہ کام یہ نہیں کریں گے تو پھر گنہگار بھی ہوں گے، اور رزق کے اندر بھی ان کے مسائل یہ کھڑے ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ جو جہاں پر یہ کام کر رہے ہیں، جس کے پاس یہ کام کر رہے ہیں، تو اب ان کے ساتھ خیر خواہی والا سلوک کریں گے، تو اس سے آخرت کا فائدہ بھی حاصل ہوگا اور دنیا کا فائدہ بھی آپ کو حاصل ہوگا. جب آپ اپنے جو سیٹ ہیں یا آپ کے جو باس ہیں، ان کے ساتھ آپ ایسا رویہ رکھیں گے کہ جس سے انہیں لگے کہ واقعی آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گے. بالکل. اور اگر اختیار رکھتے ہیں تو آپ کے جو اجرت ہے، جو آپ کی تنخواہ ہے، سیلری ہے، اس کے اندر یہ اضافہ بھی کریں گے. بالکل. یہ چیز بھی ہوگی. اور پھر اس کے بعد اگرچہ کہ ملازمین کے حوالے سے نہیں، غلام کے حوالے سے ہے، لیکن اگر اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بہترین ہوگا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے لیے دگنا اجر بیان کیا کہ جو اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتا ہے اور اپنے آقاؤں کا حق بھی پورا ادا کرتا ہے، اس کو دگنا اجر اللہ پاک دوسروں کے مقابلے میں عطا فرمائے گا. تو آپ اگر اچھا انداز اختیار کریں گے، اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہوئے ان کے جائز کاموں کے اندر، درست کاموں کے اندر ان کا ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا اجر آخرت کے اعتبار سے بھی ملے گا، اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں گے. تو ہر طریقے سے ان میں حفاظت کریں. جیسے خادم کے لیے حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو خادم ہے وہ بھی مسئول عنہ ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا اپنے آقا کی رعیت کے بارے میں کہ اس نے اس کے ساتھ
صحیح کیا؟ معاملہ کیا ہے یا نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ کلکم، تم سارے کے سارے مسئول عنہ ہو، ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی رعیت کے بارے میں جو کچھ اس کے اختیار کے اندر آتا تھا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اگر آپ اچھے طریقے سے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو ملے گا اور دنیاوی فوائد بھی آپ کو حاصل ہو۔ جی مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں کیا بغیر وضو کے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جی مزید۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جو بچے اپنے گھر میں پرندوں کو قید رکھتے ہیں، پنجرے کے اندر رکھتے ہیں، تو اس طرح پرندوں کو قید کر کے رکھنا کیسا، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے، اگر پرندے مر گئے تو گناہ گار ہوگا؟ جی مزید۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی ہمیں کچھ چیزیں کمپنی کے لیے خریدنے کے لیے دیتی ہے، اور وہ مختلف اشیاء ہم کمپنی کے لیے خریدتے ہیں، مختلف جو دکاندار یا وینڈرز ہوتے ہیں ہم ان سے خریدتے ہیں، تو وہ ہمیں کمیشن کی آفر کرتے ہیں، تو کیا ہم ان سے کمیشن لے سکتے ہیں یا نہیں جو چیزیں ہم خریدتے ہیں ان پر؟ جی بغیر وضو ذکر و اذکار کرنا، پہلے سوال کا جواب۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو اور باوضو ذکر و اذکار کرے اور خاص بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ ذکر و اذکار کرے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ بہتر یہ کہ وضو کر لے، لیکن اگر نہیں کیا تو ذکر و اذکار سے نہ رکیں، وہ کرتے رہیں۔ اور اگر کسی مخصوص مقام پر نہیں بیٹھتے تو چلتے پھرتے بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ذکر و اذکار بے وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پرندوں کو قید رکھا، پرندہ مر گئے۔ جو پالتو پرندے ہوتے ہیں انہیں پالنے کی تو اجازت ہے کہ گھر میں انہیں پال بھی سکتے ہیں اور انہیں پنجرے کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کہ ان کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ اس کو 70 بار دن میں کھانا پینا پیش کرے، یعنی بار بار کھانا پینا پیش کرے۔ اسی طرح نہ ان کو تکلیف دے، نہ ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دے، کہ بعض اوقات یہ کبوتر وغیرہ پالتے ہیں تو پھر اس کو اڑاتے ہوئے بعض اوقات کبوتروں کو تکلیف دیتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ دوسروں کو ان کی وجہ سے تکلیف دیتے ہیں۔ تو اگر نہ خود پرندوں کو تکلیف دے رہے ہیں، نہ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور کوئی خلاف شرع دوسرا کام نہیں کر رہے، تو ان پرندوں کو پالنا ان کے لیے جائز ہے۔ اور اب تمام تر خیال رکھنے کے بعد پرندہ مر گیا تو اس صورت میں گناہ ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کمپنی کے ملازم ہیں، دکاندار کمیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا آفر کرتے ہیں، تو یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ رشوت کی صورت ہے کہ کمپنی نے ان کو جو مقرر کیا ہے اسی قیمت کے اندر انہوں نے جو بھی قیمت بنے گی وہ لے کر کمپنی کو اطلاع دینی ہے، اور کمیشن لیں گے، تو سیدھا سیدھا یہ آپ کو رشوت دے رہے ہیں کہ آپ ان سے وہ مال خریدیں، دوسروں سے یہ مال نہ خریدیں، ورنہ کیوں آپ کو جو ہے وہ یہ کمیشن دیں گے، کیونکہ آپ ان سے خریدیں گے، اور کمپنی کے آپ الگ سے امپلائی، آپ کا کام ہی ہے کہ آپ خریدیں، اور اس کے اوپر وہ آپ کو جو پیسے دے رہے ہیں اپنا کام بنانے کے لیے، یہ رشوت کہلاتی ہے، یہ لینا جائز نہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کمپنی کو کوئی نقصان نہیں دیا، یعنی ہم نے کمپنی کو جو چیز جتنے میں ملنی تھی بلکہ اس سے 4 آنے 2 آنے کم میں ہی ہم نے دلائی ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح سارے جو رشوت لینے والے ہوتے ہیں وہ سائن کر دیتے ہیں فائلوں پر، یا فائل آگے کر دیتے ہیں، وہ نقصان نہیں پہنچتا بعض اوقات حکومت کو یا کسی بھی ادارے کو، لیکن ان کی جیبیں بھر جاتی ہیں، وہ بھی یہی بات بیان کر سکتے ہیں۔ تو اصل دیکھیں کہ یہ آپ ہیں کمپنی کے امپلائی، یا کمپنی کی طرف سے آپ وکیل مقرر ہیں کسی چیز کے خریدنے کے لیے۔ اب جب آپ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ جس دکان سے چاہے جا کر خرید لیں، اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے بارگیننگ ہوتی ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایک مخصوص دکاندار آپ کو رقم دیتا ہے، کمیشن دیتا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھا اس کی دکان کے اوپر جائیں گے، اس لیے کہ اس نے آپ کو یہ رقم دی ہے، رقم دے کے اپنا کام اس نے بنا لیا ہے، اسی کو رشوت کہا جاتا ہے، اس سے یہ رقم لینا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر موبائل اسکرین پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ آ جائے تو اس کو چومنا بھی عبادت ہے؟ جی، اسکرین پر روزہ آ گیا، اسی طرح مناظر آتے ہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں، عبادت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا والے کام، تو اگر آپ اخلاص کے ساتھ اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اس اسکرین کو چومیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو ضرور ثواب ملے گا،
اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ یہ مزید سوال عرض یہ تھا کہ جس مسجد میں پانچوں وقت کی نماز اذان باجماعت نہ ہوتی ہو تو اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہو جائے گی؟ اگر ایسی جگہ پر جمعہ ہو تو پھر ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے؟ جی، کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پانچوں وقت کی نماز تو نہیں ہوتی، 4 وقت کی ہوتی ہیں، کئی مارکیٹ میں بھی ایسی جگہیں ہیں۔ دیکھیے جو مسجد ہے، مسجد میں جب لوگ وہاں قریب موجود ہیں تو ان کے اوپر تو اس مسجد کو آباد کرنا لازم ہوتا ہے کہ 5 وقتہ نماز وہاں پر لازمی طور پر پڑھیں۔ لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ پر مسجد ہے کہ جہاں لوگ صرف جمعہ کے دن آتے ہیں، یا جیسے آپ نے بیان کیا کہ 4 نمازوں میں آئے، فجر میں وہاں پر نہیں آتے، تو یہ پھر ایک الگ جدا گانا بات ہو جاتی ہے۔ لیکن جمعہ کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، جمعے کی نماز کی اپنی شرائط ہے۔ تو اگر کسی نے جمعہ کی نماز مثال کے طور پر میدان میں بھی ادا کی لیکن اس کی شرائط پوری ہیں تو جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ایسی مسجد کے جس کے اندر 5 نمازیں نہیں ہو رہی تو اس میں اگر جمعے کی شرائط 6 شرائط ذکر کی گئی ہیں وہ پوری کی پوری پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں وہ جمعہ وہاں پر ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے لیے شرائط آپ بتا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے باقاعدہ؟ یعنی اس کے لیے کہیں بھی شروع کرنا ہو تو پہلے رہنمائی لے لیں، بالکل لازمی طور پہ پوچھ لیں، یعنی اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز جب جماعت ہو رہی ہو تو جو پیچھے سے بندہ آتا ہے تو کیا وہ فرضوں کے دوران سنتے ادا کر سکتا ہے یا نہیں کہ وہ فرضوں میں شامل ہو؟ تو جب وہ فرضوں میں شامل ہو تو پھر اس سے چاہیے کہ وہ جو ہے سورج نکلنے کا انتظار کرے، تو کیا ادا کر لینی چاہیے یا فرضوں میں شامل ہو جائے؟ ہمیں کسی نے رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، فقہی مسئلہ یہ ہے جو کتب کے اندر واضح طور پہ مذکور ہے کہ اگر نماز فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور کوئی شخص آیا، اسے اس بات کی امید ہے کہ وہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا، قاعدہ اخیرہ کے اندر شامل ہو جائے گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ 2 سنت ادا کرے گا۔ ہاں کوشش یہ کرے کہ وہ پیچھے کسی دور جگہ پر ادا کرے، مسجد کے 2 حصے ہیں تو اس حصے میں ادا کرے جہاں پہ جماعت نہیں ہو رہی، کسی ستون وغیرہ کے پیچھے جا کے جو 2 سنتیں ہیں اسے ادا کرے، پھر اسے پڑھ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہے سنتیں پڑھنے کی وجہ سے یہ جماعت اس کی نکل جائے گی تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اور پھر جب سورج نکل آئے تو اس کے 20 منٹ کے بعد یہ 2 سنتیں جو اس کی چھوٹی ہیں اسے ادا کر۔ کچھ SMS بھی شامل کر لیتے ہیں، وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف ہی ہے۔ صف کے درمیان کتنا وقفہ ہو تو پورا کرنا؟ بعض کا تھوڑی تھوڑی جگہ بچی ہوتی ہے بیچ میں، کیا کہتے ہیں؟ ایک صف سے دوسرے صف کے درمیان تو جو معتدل فاصلہ ہوتا ہے وہی رکھا جائے گا، زیادہ فاصلہ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ صف بنانے کے ہاں، تو اس میں تو بالکل مل کے کھڑا ہونا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بھی بیچ میں کیوں بالکل گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بالکل حکم حدیث پاک کے اندر کہ بالکل جڑ کر جو ہے وہ مل کر آپس میں کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ جہاں تھوڑی سی بھی جگہ ہوتی ہے تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جیسے بھیڑ کے بچے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ کوئی بھی جگہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر گھستا ہے، تو اسی طرح شیطان جو ہے وہ ان صفوں کے درمیان گھسنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر درمیان میں فاصلہ موجود ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین متین کے احکامات پر عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔